خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے آگے، اور یہ تیسرے پارے کا سٹارٹ ہے۔ اس کا اب تیسرا رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، 260 نمبر آیت تک تیسرا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے ہم آج پڑھیں گے 261 آیت سے آگے، اور پلس یہ چوتھا رکوع سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں، میرے جو نئے بہن بھائی آنے والے ہیں اس چینل پر، ان کے لیے بتا دیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا کے خواہش مند ہیں تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ بآسانی گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ یہاں سے کریں گے، یہاں سے آگے، ٹھیک ہے؟ 260 تک ہو چکا ہے، یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون، ثا کو نرمی سے پڑھیں گے، لام کے ساتھ مل رہا ہے، لام یہ والا لام مشدد ہے، لام پیش لام زبر لا، مثل ذال یا زیر ذی نون زبر نا، مثل الذین ينفقون یا نون پیش یون، فا زیر فی، ينفق قاف واو پیش قو، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل ثا کو نرمی سے کمثل حبۃ، اب دیکھیں تا دو زیر تین ہے، یعنی کہ تنوین ہے۔ تنوین جب بھی آئے تو ویسے ہم غنہ یا اخفا کرتے ہیں، لیکن جب اس کے آگے حروف ہلکی نہ ہو، تو یہ ہے حروف ہلکی، حمزہ حروف ہلکی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یعنی کہ جو حلق کے میں سے ادا ہوتے ہیں جو الفاظ، وہ جب آ جائیں تنوین کے آگے بھی تو اس پہ غنہ یا اخفا نہیں ہوتا۔ حبۃ انبتت، حمزہ میم زبر میم ہو گیا یہاں پہ ساکن، اور اس کے بعد آ گیا با، تو یہاں پہ اخفا لازمی ہے۔ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس پہ اخفا لازمی کرتے ہیں۔ انبتت سبع سین با زبر سب، عین زبر ع، سبع سین با زبر سب، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سمپل نہیں پڑھیں گے، سب آواز کو پلٹائیں گے واپس، سبع قلقلہ کریں گے۔ سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فی کل سنبلۃ، سین میم پہ سم با پیش بو، سمبو، اس پہ بھی ہم اخفا کریں گے۔ سنبلۃ تا دو میم زیر تم میم زیر می، سنبلۃ مئۃ حبہ، واللہ یضاعف، واللہ لفظ اللہ پر پڑھیں گے، اس سے پہلے کیونکہ زبر ہے، زبر جب پیش ہو تو لفظ اللہ کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ واللہ یضاعف، یہاں پہ یو ضاد کھڑا زبر، ضاد کا مخرج ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ضاد کو زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر والے دال کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو صحیح اپنی جگہ سے ادا ہوگا ضاد۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، لمن یشاء، یہاں پہ غنہ کریں گے، اور اس کے بعد شین الف مد زبر شا، 4 سے 5 الف کے برابر یہ ہو گئی لمبی کیونکہ مد ہے۔ لمن یشاء واللہ واسع علیم، واللہ پر کر کے پڑھیں گے، سین سیٹی کے بعد سختی سے پڑھیں گے، واللہ واسع علیم،
الذین الذین ينفقون ينفقون، اس پہ ہم کریں گے اخفا کریں گے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا، میم الف مد زبر ما، 2 سے 3 الف کے برابر، یہ اس کو لمبا کریں گے کیونکہ چھوٹی مد ہے یہاں پہ، ما حمزہ نون زبر ان، فا زبر فا، قاف واو پیش قو، انفقوا منا ولا اذى لهم، منا ولا اذى لهم، اس پہ ہم غنہ کریں گے، اس پہ بھی دوبارہ غنہ کریں گے، اور لام الف مد زبر لا، یہاں پہ بھی مد ہے چھوٹی مد، اس کو لمبا کریں گے 2 سے 3 الف کے برابر، منا ولا اذى لهم اجرهم، ذال 2 لام زبر ذل، لام زبر ذا، لام زبر لا، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد تنوین ہے مل رہا ہے آگے لام کے ساتھ، لام تشدید ہے مشدد ہے، دوبارہ لام پڑھا جا رہا ہے، یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا اس پہ، اگر وقف اس کی لام کی جگہ کوئی اور ہوتا وقف مطلق، یعنی کہ یہ والا وقف مطلق ہوتی یا یہ والی ہوتی تو اس کو ہم وقف کر سکتے تھے، اس صورت میں ہم اس کو اذا پڑھتے، لیکن کیونکہ یہ علامت ہے لا کی، یہاں پہ ہم نے رکنا نہیں ہے، ولا اذلهم، اس کے ساتھ ذال کو آگے اس کے ساتھ ملا دیں گے، اذلهم اجرهم، حمزہ جیم زبر اج، را پہ شروع، اجرو، اس پہ جیم پہ قلقلہ کریں گے اور را موٹا کر کے پڑھیں گے، اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرۃ، قول لام 2 میم پیش لم، اس پہ ہم غنہ کریں گے، لام 2 میم پیش لم، میم عین زبر مع، قول مع، را واو پیش رو، معروف 2 واو پیش فون، معروف ومغفرۃ ومغفرۃ، خیر من، خیر را 2 میم پیش رم، اس پہ ہم غنہ کریں گے، اور آگے میم نون زیر مین، اس پہ ہم اخفا کریں گے، ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اب دیکھ لیں یہ اوپر والا بھی اذا تھا جس کے آگے وقف، جس کے آگے نہیں رکنا تھا، اور یہاں پہ آگے اذا، تو یہاں پہ ہم اس پہ وقف کریں گے، صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، یا ایہا الذین، یا کھڑا مد زبر یا، ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا، تا با پیش تب، طا زیر طی، تبطی، لام واو پیش لو، تبطلوا صدقاتکم، صدقاتکم بالمن والاذی، اس پہ وقف نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وقف نہیں کرنا، یہاں پہ لام والی جو سائن ہے اس پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوتا، تبطلوا، تا کو پڑھیں گے باریک، اور آگے طا موٹا ہے، اور درمیان میں جو با ہے اس پہ ہم کریں گے قلقلہ، تا با پیش تب، طا زیر طی، تب طی لو، تب طیلو، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے سین سے جدا، صاد زبر صاد، دال زبر دا، صدقاتکم، کاف میم پیش کم، میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے تو اس پہ ہم اخفا کریں گے، صدقاتکم بالمن، غنہ کریں گے نون مشدد پہ، بالمن والاذی، بالمن والاذی،
کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یا نون پیش یون فا زیر فی ینفی، اخفا اس ہم نے کیا ہے، قاف پیش کو کا موٹا پڑھیں گے، ما لہو ہا الٹا پیش ہو، تھوڑا سا لمبا کریں گے، ما لہو رئا را زیر ری، حمزہ الف حمزہ الف مد زبر آ، یہ حمزہ ہے، یہ الف کے ساتھ مل رہا ہے اور آگے اس کے الف کے اوپر مد بھی ہے، تو اس کو ہم لمبا کریں گے 4 سے 5 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ رئاء الناس، رئاء الناس، ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، فمثلہ كمثل صفوان، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، آخر خواب موٹا اور را بھی موٹا، فمثلہ الٹا پیش ہا الٹا پیش ہو، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، کمثلی یہ سا ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، زبان کی نوک کو دونوں دندوں کے درمیان میں سے ذرا بر کی جانب نکالیں گے تو سا اور زا دونوں ایک ہی طرح سے ادا ہوتے ہیں، آواز میں فرق ہے۔ کمثلی صفوان، اب نین نہیں کریں گے، اس اخفا نہیں کریں گے، کیوں کہ اس کے بعد یہ عین ہے، حروف ہلکی کا ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہاں پہ نہیں کریں گے کچھ بھی۔ صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا، اب را موٹا بعد و پیشبون، اس پہ ہم نے اخفا کیا ہے، تراب فأصاب صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اصابہ وابل فترکہ، اس پہ ہم نے اخفا کرنا ہے، تنوین ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، آگے کاف باریک، تا بھی باریک، فترکہ صلدا، لا يقدرون على شيء، یا قاف زبر یک، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ آواز پلٹا کے پڑھیں گے، اس پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، قاف کیونکہ ساکن ہے اس لیے، یقدرون علی شیء مما، غنہ ہوگا جہاں پہ دونوں الفاظ پہ، ٹھیک ہے، حمزہ میم زیر ام، میم زیر میم، ان دونوں پہ غنہ، حمزہ میم زیر ام اس پہ بھی غنہ، اور پھر میم زیر میم اس میم پہ بھی غنہ، دونوں میم پہ غنہ ہوگا، میم مشدد ہیں دونوں، علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لفظ اللہ پر کر کے پڑھیں گے، واللہ لا یہدی، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قوم لا یہدی القوم الکافرین۔ ناظرین اکرام، اتنا ہمارا سبق کافی ہے آج کا، اور اب ہم نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا ہے، تجوید سیکھی ہے اس کی، اب ہم دوسری دفعہ پڑھیں گے روانگی کے ساتھ، آپ غور سے سنیے گا اور اس کی پھر پریکٹس بھی کیجیے گا۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، اس پہ ہم اخفا یا غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے، حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان یہ ساتھ دونوں نرمی سے پڑھیں گے، اور صفوان یہ دونوں تنوین تو ہے اس کے نیچے، لیکن اس کے بعد حروف ہلکی کا عین ہے، یہاں پہ ہم اخفا یا غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.